السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ یہ کتاب ہے فارسی کی پہلی، اور اس کتاب کو سمجھانے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اور سب سے پہلے ویڈیو بنانے کی وجہ بیان کرتا ہوں کہ ضیائی اکیڈمی میں آن لائن پڑھنے والے درجہ اعدادیہ کے طلبہ و طالبات دوران درس اگر کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آتا ہے ان کو، یا سبق پڑھنے کے دوران کچھ لفظ بھول جاتے ہیں، تو ان کا میسیج آتے رہتا ہے کہ اس کا معنی بتا دیں یا یہ لفظ سمجھا دیں، تو ہر ایک کو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ یا پھر کوئی طلبہ کسی وجہ سے کسی دن درس میں حاضر نہیں رہ پاتے ہیں، تو ان کی طلب ہوتی ہے کہ اگر کلاس کی ریکارڈنگ مل جاتی تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا۔ تو ہم نے بھی اسے ضروری سمجھتے ہوئے سوچا کہ کیوں نہ اسے ویڈیو کی شکل دے کر کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا جائے، تاکہ آن لائن پڑھنے والے طلبہ و طالبات کے لیے آسانیاں ہو اور مدارس اسلامیہ کے طلبہ کرام بھی استفادہ کریں۔ تو سب سے پہلے بلا تاخیر ہم اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ علی رسولہ الذی لا نبی بعدہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو ایک ہے، والصلاۃ علی رسولہ الذی لا نبی بعدہ، اور درود و سلام نازل ہو اس کے رسول پر جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ مختلف اسموں سے مضاف و مضاف الیہ کی ترکیبیں یہ جو دیکھ رہے ہیں، تو اس میں تین لفظ ہیں، اسم ہے، مضاف ہے اور مضاف الیہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان تینوں لفظ کو سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں ہیں کیا۔ تو اسم جو ہے، اسم کہتے ہیں کسی جگہ، کسی شخص یا کسی چیز کے نام کو۔ کوئی بھی جگہ ہو، ممبئی ہو گیا، پٹنہ ہو گیا، دلی، گجرات، کوئی بھی جگہ ہو تو اسے اسم کہا جائے گا۔ کسی شخص کے نام کو، کوئی بھی شخص ہو تو اس کے نام کو بھی اسم کہا جائے گا، یا کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہا جائے گا۔ مضاف وہ اسم ہے جس اسم کا تعلق ظاہر کیا جائے کسی دوسرے اسم کے ساتھ، تو اسے مضاف کہتے ہیں۔ اور مضاف الیہ وہ ہے جس کا کسی دوسرے اسم سے لگاؤ ہو، یا پھر ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جس سے تعلق اور نسبت قائم ہو، اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے اگر ہم کہیں گے کہ رسول خدا، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ خدا کے رسول۔ اب اس میں دیکھیں، رسول بھی اسم ہے اور خدا بھی اسم ہے، رسول خدا۔ تو یہ جو رسول کا جو تعلق ظاہر کیا جا رہا ہے خدا کی طرف کہ خدا کے رسول، تو یہ جو تعلق ظاہر کیا جا رہا ہے پہلے اسم کا دوسرے اسم کی طرف جو تعلق ظاہر کیا جا رہا ہے، تو یہ رسول آپ کا مضاف ہو گیا اور خدا یہاں پہ مضاف الیہ ہو گیا۔ تو مضاف جس اسم کا تعلق ظاہر کیا جائے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس سے تعلق اور نسبت قائم ہو اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، اور دونوں کے مجموعے کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ تو یہ ضروری باتیں ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ اس کے بعد پھر ہم ہر ایک کا ترجمہ پڑھتے ہیں، ہر ایک لفظ کا، پھر اس لفظ کا استعمال کا طریقہ بتایا گیا کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، پھر وہ پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اب دیکھیں، سب سے پہلے ہے خدا۔ خدا کا معنی خدا۔ رسول، رسول کا معنی رسول۔ نماز، نماز کا معنی نماز۔ روزہ، روزہ کا معنی بھی روزہ۔ جمعہ، جمعہ کا معنی جمعہ۔ رمضان، رمضان کا معنی رمضان۔ حج، حج کے معنی حج۔ کعبہ، کعبہ کے معنی کعبہ۔ نام، نام کے معنی نام۔ جہان، جہان کے معنی بھی جہان، یا پھر دنیا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں سے پھر ترجمہ کریں گے مضاف اور مضاف الیہ کا۔ تو آپ دیکھیں، نام خدا، خدا کا نام۔ ترجمہ کرنے سے پہلے ایک قاعدہ بتا دیتے ہیں، اسے آپ بغور سنیں اور یاد رکھیں کہ مضاف کے آخر میں اگر واو، الف اور ہا نہ ہو تو مضاف کے آخر میں کسرہ آئے گا۔
جو ہمارا یہاں پہ مضاف بن رہا ہے نام، ٹھیک ہے، تو مضاف کے آخر میں اگر واو الف اور ہا نہ ہو تو مضاف کے آخر میں کسرہ آئے گا۔ جیسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نام کے آخر میں واو بھی نہیں ہے، الف بھی نہیں ہے اور ہا بھی نہیں ہے، تو اسی لیے یہاں پہ کسرہ آیا۔ لیکن اگر واو اور الف ہو یا ہا ہو تو پھر اس کا قاعدہ کیا ہے وہ سماعت کریں کہ اگر واو اور الف ہو تو یائے مجہول آئے گا۔ مضاف کے آخر میں اگر واو الف ہو تو پھر یائے مجہول آئے گا، اور اگر ہا ہو تو اسے حمزہ سے بدل دیا جائے گا۔ اب تینوں کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ اگر مضاف کے آخر میں الف ہو تو یائے مجہول آئے گا، جیسے کہ آگے والا لفظ دیکھیے خدائے جہاں، تو دیکھیں یہاں پہ خدا جو مضاف بن رہا ہے تو خدا کے آخر میں جو الف ہے تو یہ مضاف بن رہا ہے، اس کے آخر میں الف آ گیا تو پھر یہاں پہ الف کے بعد ایک یائے مجہول لایا گیا، تو پھر ہم اس کو کیا پڑھیں گے خدائے جہاں۔ اس کے بعد دیکھیں رسول خدا ہے تو رسول، تو لام کے آخر میں ہمارا واو نہیں ہے، الف نہیں ہے اور ہا بھی نہیں ہے، تو اسی لیے اس میں کسرہ رہے گا۔ نماز جمعہ، یہاں پر دیکھیں نماز میں واو نہیں ہے، آخر میں الف بھی نہیں ہے اور ہا بھی نہیں ہے، تو اسی لیے نماز میں کسرہ آئے گا، نماز جمعہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں روزہ رمضان، رمضان کا روزہ، تو دیکھیں روزہ کے آخر میں جو ہے ہا آ گیا۔ اب ہا آ گیا تو اس کا قاعدہ کیا ہے، جب مضاف کے آخر میں ہا آ جائے تو ہا کو جو ہے حمزہ سے بدل دیا جاتا ہے، تو اب یہاں پہ روزہ رمضان پڑھیں گے، آخر میں ہا آ گیا تو اس کو حمزہ سے بدل کر کے روزہ رمضان پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہے حج کعبہ، کعبے کا حج، تو یہ قاعدہ آپ یاد رکھیں۔ واو کی الف کی مثال ہم نے بتائی خدائے جہاں، دنیا کے خدا، اور ہا کی مثال یہاں پر دیکھ سکتے ہیں روزہ رمضان، آموختہ زید، تو جس کے آخر میں ہا آ رہا ہے اس کو ہم نے ہا کو حمزے سے بدل دیا، اور جب واو آئے گا تو واو آئے گا آخر میں تو وہاں پر بھی جو ہے یائے مجہول آئے گا۔ جیسے اس کی مثال کیا ہے بوئے گل، بوئے گل، تو دیکھیے بو میں جو با اور واو ہے تو یہ مضاف بن رہا ہے، تو اب یہاں پہ واو کے بعد یائے مجہول لایا گیا، اس کے بعد یہ کیا ہو گیا بوئے گل، تو یہ قاعدہ آپ یاد رکھیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر ہر ایک کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ نام خدا، خدا کا نام، خدائے جہاں، دنیا کے خدا، رسول خدا، خدا کے رسول، نماز جمعہ، جمعہ کی نماز، روزہ رمضان، رمضان کا روزہ، حج کعبہ، کعبے کا حج۔ اس کے بعد دیکھیں نیچے کا ترجمہ کیا ہے، صبح، صبح کے معنی صبح، شام کے معنی شام، روز، روز کے معنی دن، شب، شب کے معنی رات، ماہ، ماہ کے مہینے، ماہ کے معنی مہینے، سال، سال کے معنی سال، وقت، وقت کے معنی وقت، راہ، راہ کے معنی راستہ، بہشت، بہشت کے معنی جنت، دوزخ، دوزخ کے معنی دوزخ جہنم، عذاب، عذاب کے معنی سزا، ثواب، ثواب کے معنی ثواب، پیدائش، پیدائش کے معنی پیدا ہونا، پیدائش، وفات، وفات کے معنی مرنا۔ پھر نیچے ترجمہ دیکھیں، اب وہ جو ہے اوپر میں مفردات لفظ بتائیں، اب اس کا جو اس کے استعمال کا طریقہ بتائیں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے۔ تو نماز صبح معنی کیا ہوگی، معنی ہوگا صبح کی نماز، صبح کا نماز یعنی کہ فجر کی نماز بھی کہہ سکتے ہیں۔ وقت شام، شام کا وقت، شب ماہ، مہینے کی رات، یہاں پر دو ترجمہ کر سکتے ہیں، ایک چاند کی رات یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سال وفات، مرنے کا سال، موت کا سال، روز پیدائش، پیدا ہونے کا دن، راہ بہشت، جنت کا راستہ، عذاب دوزخ، دوزخ کا عذاب، جہنم کا عذاب،
ثواب حج، حج کا ثواب. اس کے بعد پھر جو ہے نیچے کا ترجمہ دیکھیں. او لفظ ہے او. او کے معنی وہ، آہاں، وہ لوگ. تو کے معنی تو. شما، شما کے معنی تم لوگ. من کے معنی میں. ماں کے معنی ہم. خود کے معنی آپ، اپنا. خیش کے بھی معنی ہے آپ اور اپنا. پیدائش او، اس کی پیدائش. وفات آہاں، ان لوگوں کی موت. نماز تو، تیری نماز. حج شما، تم لوگوں کا حج. روزہ من، میرا روزہ. رسول ماں، ہمارے رسول. وقت خود، اپنا وقت. راہ خیش، اپنا راستہ. پھر نیچے ترجمہ دیکھیں. پیسر کے معنی ہے بیٹا. پیدر کے معنی ہے باپ. دختر کے معنی بیٹی. مادر کے معنی ماں. برادر کے معنی بھائی. خواہر کے معنی بہن. کے معنی ہے چچا. اور اماں کے معنی ہے پھوپھی. خال کے معنی ماموں. خالہ کا معنی خالہ. زن کے معنی ہے عورت، بیوی. شوہر کے معنی شوہر. اس کے بعد دیکھیں پیسرے من، میرا بیٹا. پیدرے ماں، ہمارے باپ. دخترے تو، تیری بیٹی. مادرے شما، تمہاری ماں. برادرے من، میرا بھائی. خواہرے آہاں، ان کی بہن. زنے او، اس کی بیوی، اس کی عورت. شوہرے آں، ان کا شوہر. خالے تو، تیرا ماموں. خالے شما، تمہاری خالہ. امے من، میرا چچا. امے شما، تمہاری پھوپھی. نیچے جو ہے مفردات لفظ دیے ہوئے ہیں، ان کا ترجمہ دیکھیے. اس کے بعد جو ہے پھر ان کے استعمال کا طریقہ بتائیں گے اور ان کا پھر ترجمہ کریں گے. تو لفظ ہے گندم. گندم کے معنی ہے گیہوں. جو کے معنی ہے جو. نان کے معنی ہے روٹی. آش کے معنی ہے ہریرا، دلیا. مطلب کہ جو پتلی چیز سے کچھ اگر بنا ہو تو اس کو جو ہے ہریرا بھی کہتے ہیں اور دلیا بھی کہتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے ہے بیضہ. بیضہ کا معنی انڈا. کباب کے معنی کباب. گوشت کے معنی گوشت. شیر کے معنی ہے دودھ. بز کے معنی ہے بکری. گاؤ کے معنی ہے گائے، بیل. یہ دونوں کے لیے آتا ہے. اسپ کے معنی ہے گھوڑا. مرغ کے معنی ہے چڑیاں. آہو کے معنی ہرن. سگ کے معنی کتا. گربا کے معنی بلی. اس کے بعد دیکھیں نیچے نانے گندم، گیہوں کی روٹی. نان کے معنی روٹی اور گندم کے معنی گیہوں. تو معنی کیا کریں گے؟ نانے گندم، گیہوں کی روٹی. آشے جو کا دلیا، جو کا ہریرا. بیضۂ مرغ، پرندے کا انڈا، چڑیے کا انڈا. گوشت بز، بکری کی گوشت. بکری کا گوشت. شیر گاؤ، گائے کا دودھ. کباب آہو، ہرن کے کباب. اسپ احمد، احمد کا گھوڑا. اسپ کے معنی گھوڑا ہوتا ہے. اسپ احمد، احمد کا گھوڑا. خرے عیسیٰ،
عیسیٰ کا گدھا، سگے من میرا کتا، گربے تو تیری بلی۔ کل ہم نے جو یہ مارک کیا، پھر اس کا ترجمہ دیکھیے۔ منہ، منہ کے معنی ہے بال۔ سر، سر کے معنی سر۔ چشم، چشم کے معنی آنکھ۔ گوش، گوش کے معنی کان۔ بینی، بینی کے معنی ناک۔ زبان، زبان کے معنی زبان۔ پھر دہان، دہان کے معنی منہ۔ دندان، دندان کے معنی ہے دانت۔ روح، روح کے معنی ہے چہرہ۔ دست، دست کے معنی ہے ہاتھ۔ پا، پا کے معنی پیر، پاؤں۔ دل، دل کے معنی ہے دل۔ لب، لب کے معنی ہونٹ۔ ناخن، ناخن کے معنی ناخن۔ اس کے بعد نیچے دیا گیا موئے سر، سر کے بال۔ موئے سر، سر کے بال۔ چشمے آہو، ہرن کی آنکھ۔ زبان گاؤ، گائے کی زبان۔ گوشے خر، گدھے کا کان۔ بینیے شما، تمہاری ناک۔ دندانے سگ، کتے کا دانت۔ دستے خود، اپنا ہاتھ۔ دہانے خیش، اپنا منہ۔ ناخونے گربا، بلی کے ناخن۔ پائے پیسر، لڑکے کے پیر۔ روئے من، میرا چہرہ۔ دلے تو، تیرا دل۔ لبے احمد، احمد کا ہونٹ۔ اس کے بعد ہے خاک، خاک کے معنی مٹی، خاک۔ آب، آب کے معنی ہے پانی۔ باد، باد کے معنی ہے ہوا۔ آتش، آتش کے معنی آگ۔ مشرق، مشرق کے معنی ہے پورب۔ مغرب، مغرب کے معنی پچھم۔ شمال، شمال کے معنی ہے اتر۔ جنوب، جنوب کے معنی دکھن۔ دریا، دریا کے معنی ندی۔ کوہ، کوہ کے معنی پہاڑ۔ زمین، زمین کے معنی زمین۔ فرش، فرش کے معنی بچھونا۔ خانہ، خانہ کے معنی گھر۔ اس کے بعد دیکھیں نیچے خاک ہند، ہندوستان کی مٹی۔ خاک ہند، ہندوستان کی مٹی۔ آب دریا، دریا کا پانی۔ آتش دوزخ، دوزخ کی آگ۔ باد شمال، اتر کی ہوا۔ شاہ مشرق، شاہ مشرق کا معنی ہوگا پورب کا بادشاہ۔ شاہ کے معنی بادشاہ ہوتا ہے۔ زمین مغرب، پچھم کی زمین، مغرب کی زمین۔ دریائے جنوب، دکھن کا دریا۔ کوہ طور، طور کا پہاڑ۔ فرش خانہ، گھر کا بچھونا۔ اس کے بعد نیچے ہے چاقو، تو چاقو کے معنی چاقو۔ پھر ہے کارد، کارد کے معنی چھری۔ لوح، لوح کے معنی تختی۔ قلم، قلم کے معنی قلم۔ خامہ، خامہ کے بھی معنی قلم ہے۔ یہاں پہ دو لفظ دیا گیا قلم اور خامہ، یہ دونوں کے معنی قلم ہے۔ کاغذ، کاغذ کے معنی کاغذ۔ مرکب، مرکب کے معنی روشنائی۔ کتاب، کتاب کے معنی کتاب۔ دوات، دوات کے معنی دوات۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ ہے کتاب خدا، خدا کی کتاب۔ چاقوئے احمد، احمد کا چاقو۔ کارد محمود، محمود کی چھری۔ لوحے تو، تیری تختی۔ قلم من، میرا قلم۔ مرکب شما، تمہاری سیاہی۔ کاغذ کتاب، کتاب کا کاغذ۔ دوات او، اس کی دوات۔ خامہ شما، تمہارا
قلم۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوا۔ یہ ہم نے جو ابھی ترجمہ کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتاب فارسی کی پہلی ہے جو مدارس اسلامیہ میں داخل نصاب ہے۔ عموماً ہر مدرسے میں اس کی پڑھائی ہوتی ہے کیونکہ فارسی زبان کی یہ پہلی کتاب ہے۔ طلبہ کرام جب اسے خوب اچھے سے سمجھ کر کے پڑھیں گے اور اس میں محنت کر کے وہ پڑھ جائیں گے اور سمجھ جائیں گے بہت اچھے سے، تو پھر انشاءاللہ العزیز انہیں فارسی میں مہارت حاصل ہوگی اور وہ آگے چل کر کے ان کو مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اسے آپ سمجھ کر کے پڑھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہمارا یہ ویڈیو اگر اہل نظر سے گزر جائے اور ان کو اگر کہیں پہ کمی محسوس ہو تو آپ مہربانی کر کے ضرور ہماری اصلاح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔